السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دینی معلومات کے لیے میرے ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آج میں نے اس لفظ کو موضوع سخن بنایا ہے کہ جس میں اس قسم کی جامعیت ہے اور وہ لفظ اتنا پیارا ہے کہ جیسے ہی ہم وہ لفظ زبان سے ادا کرتے ہیں تو گویا روح تک اس لفظ سے تسکین حاصل کرتی ہے اور قلب تک مطمئن ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج میں لفظ اسم اللہ پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ یہ اس پاک پروردگار کا ذاتی نام ہے، ذاتی اسم ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اسمائے ذاتی اور ایک اسمائے صفاتی، ذاتی نام اور صفاتی نام۔ تو جب ذات کی بات ہوتی ہے اور ذاتی نام لیا جاتا ہے تو اس کے کامل صفات کا اندازہ ہو جاتا ہے، حالانکہ صفاتی نام لینے سے کامل ذات کا اندازہ نہیں ہوتا۔ تو انہی سب تعلق سے کچھ یہ ایک وسیع ترین موضوع بھی ہے، تو ایک ویڈیو میں اس کو مکمل کرنا بڑا ہی دشوار ہے، تو اسی چند سیریز آئیں گی اسی عنوان کی، اور انشاءاللہ الرحمن اسے اپنے پلے لسٹ پر اپلوڈ کر دیں گے۔ تو ایک سیریز یہ اسم ذات اللہ کی مکمل ہو جائے گی۔ یہ ہر جہت سے، جس بھی جہت سے اس کو دیکھا جائے، یہ جامعیت اور اکملیت کا حامل ہے، حتیٰ کہ صوفیہ اکرام کے ہاں بھی اس کا ورد اللہ ثابت ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ یہ اللہ رب العزت کا اسم ذاتی ہے، اور جب ذاتی اسم لیا جاتا ہے، ذاتی اسم کے ذریعہ سے ذات کی معرفت حاصل کی جاتی ہے تو اس کی کامل معرفت ہو جاتی ہے۔ بات اگر مثال سے سمجھاؤں تو بات زیادہ سمجھ میں آئے گی کہ جیسے میرا ایک ذاتی نام ہے اور میرے کچھ صفاتی نام ہیں۔ کچھ صفات جو میرے اندر موجود ہیں ان سے میں موسوم ہوتا ہوں اور وہ میرا صفاتی نام ہے۔ جیسے میں ایک موقع پر ایک ڈاکٹر ہوں، ایک موقع پر ایک شاعر ہوں، اور ایک سلسلہ تصوف سے بھی تعلق ہے، اور علم دین کا بھی طالب علم ہوں۔ تو اب جو مجھے ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے جان رہا ہے، یہاں خود نمائی مقصد نہیں، بس صرف بات سمجھانے کی غرض سے میں یہ باتیں عرض کر رہا ہوں
کہ جو مجھے ڈاکٹر کی حیثیت سے جان رہا ہے ضروری نہیں کہ وہ پیر اور شاعر اور عالم دین کی حیثیت سے بھی جانتا ہو۔ ٹھیک اسی طرح بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو مجھے شاعر ہونے کی حیثیت سے جانتے ہیں، تو اب یہ ضروری نہیں کہ وہ یہ بھی جانتے ہوں کہ میں عالم دین یا ڈاکٹر بھی ہوں۔ لیکن جسے میری ذات کی معرفت ہے، مثال کے طور پر میرے اپنے گھر والے، میری اپنی والدہ، جنہیں میری پوری کامل ذات کی معرفت ہے، تو یہ جانتی ہیں وہ کہ یہ ڈاکٹر بھی ہے، تو یہ شاعر بھی ہے، تو یہ عالم بھی ہے، تو یہ پیر بھی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم نے کسی صفاتی نام کا ذکر کیا تو صرف ان صفات کا علم ہوا، لیکن جب ہم نے ذاتی نام کا ورد کیا تو ہمیں کامل ذات کی بھی معرفت ہو گئی، اور اس ذات میں جتنی صفات ہیں اور جتنی صفات سے وہ ذات متصف ہے سب کی معرفت ہو گئی۔ مثال کے طور پر جب اللہ رب العزت کو رحمان کہا، رحیم کہا، ستار کہا، غفار کہا، وہاب کہا، رزاق کہا، فتاح کہا، علیم کہا، خبیر کہا، بصیر کہا، لطیف کہا، حکم کہا، عدل کہا، تو جو بھی نام ہم اس کا لیتے جا رہے ہیں یہ از خود اسی صفات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ وہ فتاح ہے، وہ رزاق ہے، رزق عطا کرتا ہے، وہ کریم ہے، وہ جبار ہے، وہ ستار ہے، عیب پوشی کرتا ہے، تو اسی صفات کی۔ لیکن جب اللہ کا ورد کیا، اللہ کی معرفت ہوئی، تو اب وہ جتنی بھی صفات سے متصف ہے وہ ذات، ان سب کی معرفت ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اسم مبارک سب سے خاص اس لیے بھی ہے کہ اس سے اس ذات کی معرفت ہوتی ہے۔ تو پھر اب جملہ جتنے بھی اس کی صفات ہیں ان سب کو اس کی ذات گھیرے ہوئے ہے۔ یہ بات میں نے بطور مثال عرض کی۔ یہ اسم اس قدر خاص ہے کہ کلام پاک میں تقریباً 2701 مرتبہ اسم اللہ کا ذکر آیا ہے، اور کسی بھی اسم کا اس قدر ذکر نہیں آیا۔ 2700 مرتبہ اللہ کا ذکر کلام پاک میں آیا ہے۔ تو میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ یہ اسم ذات ہے۔ اب اس کے آگے کی ایک بات عرض کرتا ہوں۔ بعض ائمہ جس میں امام شافعی اور امام غزالی رضی اللہ عنہم اجمعین شامل ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اسم علم غیر مشتق ہے۔ اسم علم غیر مشتق ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک ایسا اسم ہے جو کسی بھی مادہ سے ماخوذ نہیں، اور نہ ہی کسی لفظ سے مشتق ہے، اور نہ ہی اس سے کوئی لفظ ماخوذ ہے۔ ہر لفظ کی ایک اوریجن ہوتی ہے جو کہ اس کے روٹ ورڈ سے اس کی اوریجن بنتی ہے، جیسے زال، کاف اور را، تو اب ذاکر، ذکر، یہ سب اس سے مشتق ہے۔ اسی طرح بہت سارے ایسے لفظ ہوتے ہیں، مثال کے طور پر دوسری مثال دوں تو جیسے را، حا اور میم، تو اس سے رحیم بھی ہے، رحم بھی۔ اسی طرح جیسے غین، فا اور را، اس سے غفور، مغفور، اور اس طرح کے تمام الفاظ اس سے مشتق ہیں۔ مگر ائمہ اکرام کیا فرما رہے ہیں کہ یہ لفظ اسم ذات اللہ، یہ اسم علم غیر مشتق ہے، یعنی یہ کسی بھی مادہ سے، کسی بھی روٹ ورڈ سے یہ مشتق نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے کوئی لفظ ماخوذ ہے۔
یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح وہ پاک پروردگار اپنی ذات میں لا شریک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اسی طرح اس کا یہ اسم صفاتی بھی کسی لفظ سے مشتق نہیں، کسی لفظ کا اسم، یعنی پروردگار عالم جس طرح لا شریک ہے اسی طرح اس ذات کا اسم ذاتی بھی کسی بھی لفظ سے مشتق نہیں۔ اب اس لفظ کی ترکیب بھی دیکھیں تو کس قدر پیاری ہے اور کس قدر کامل ہے کہ اس لفظ کو جب ہم لکھتے ہیں تو اس کے جتنے بھی حرف اس میں شامل ہیں، اگر ایک ایک کر کے ان حرفوں کو حذف بھی کر دیا جائے تو پھر بھی یہ اپنے معنی میں پوری طرح سے مکمل ہے اور گویا لفظی اور معنوی اعتبار سے یہ لفظ توحید محض ہے، مکمل توحید کا اس میں عکس ہے۔ تو اب جو میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ اس کے حروف، اگر اس کے حروف کو حذف بھی کر دیا جائے پھر بھی اس کے معنی پر اور اس کے کاملیت پر کوئی فرق پڑنے کا نہیں۔ کی طرف آ کر کے واضح کروں تو بات زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ آئے گی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس لفظ کے اگر حروف کو حذف بھی کر دیا جائے پھر بھی اس کے معنی پر کوئی بھی تغیر اور کوئی بھی فرق پڑنے والا نہیں۔ مثال کے طور پر اس بات کو میں واضح کرتا ہوں، یہ ہم نے لکھا اللہ، اب ہم ایسا کرتے ہیں اس کا ایک حرف یعنی الف اس کو حذف کر دیتے ہیں، تو اب یہ ہو گیا للہ۔ للہ کے معنی ہوتے ہیں اللہ کے لیے، فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اب ایسا کرتے ہیں، یہ حرف رہنے دیتے ہیں، ایک لام اس میں سے حذف کر دیتے ہیں، تو اب یہ کیا ہو گیا الہ۔ الہ مطلب بھی ہوتا ہے معبود، لا الہ الا اللہ، یا فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اسی طرح اب ایسا کرتے ہیں کہ دو حرف حذف کر دیتے ہیں، الف بھی اور لام بھی، تو یہ ہو گیا لہو، یہ بھی اس ذات کی طرف اشارہ ہے، فرمایا لہو ملک السماوات والارض۔ اسی طرح یہ تینوں حرف حذف کر دیا، صرف ہو، تو یہ بھی صوفیہ اکرام کے ہاں ذکر ہو، جیسا کہ ابھی میں نے بتایا اللہ ہو کا بھی ورد ہے اور پھر ہو کا بھی ورد ہے، تو یہ ہو گیا ہو اللہ احد، ہو بھی اس ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی ہو کا مقصد بھی اسی ذات کی طرف اشارہ ہے، فرمایا ہو اللہ احد۔ تو گویا یہ بات پتہ چلی کہ لفظ اللہ اس قدر کامل اور جامع ہے کہ اس میں اگر ایک حرف حذف کر دیں، دو حرف حذف کر دیں، تین حرف حذف کر دیں تو بھی ایک حرف بھی اگر رہے تو یہ اپنے معنی میں پوری طرح سے کامل ہے۔ مگر بعض ائمہ نے یہ بھی فرمایا، جس طرح بعض ائمہ نے فرمایا کہ یہ اسم عالم غیر مشتق ہے، اسی طرح بعض ائمہ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اسم مشتق ہے، یعنی اس کے مادے کی اوریجن کسی روٹ ورڈ سے اس کی اوریجن ہو رہی ہے اور اس کا کسی مادہ سے اشتقاق ہو رہا ہے، یہ لفظ کسی سے مشتق ہے۔ اب انہوں نے وہ کون کون سے مادے بیان فرمائے ہیں جس سے اس لفظ کا اشتقاق ہے، انشاءاللہ الرحمن
آنے والی ویڈیوز میں اس پر تفصیل سے گفتگو کروں گا اور اس کو مکمل ایک ہی پلے لسٹ کی صورت میں بعنوان لفظ اللہ ڈال دوں گا تاکہ یہ بیان مکمل ہو جائے۔ فما علینا الا البلاغ۔